السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج پھر آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی بہت دلچسپ ہے، تو آئیے بغیر کسی انتظار کے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے پراسرار محل۔ کہانی بھی بہت پراسرار ہونے والی ہے، تو آئیے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ موسم کافی دنوں کے بعد اچھا ہو گیا تھا۔ شہزادی گل جان محل کے کمرے کی بالکونی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے بادلوں سے نکلتی ہوئی خوبصورت سواری نظر آئی۔ وہ سواری اس کی طرف آ ہی رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر جب وہ خوبصورت سواری اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے آواز آئی، آئیے شہزادی صاحبہ، آپ کو پراسرار محل کی سیر کروائی جائے۔ پراسرار محل؟ گل جان نے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر نہ جانے وہ کون سی جگہ تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس میں بیٹھی، وہ سواری ایک سمت میں سفر کرنے لگی۔ سواری بادلوں کے درمیان سفر کر رہی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک وہ سواری ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رک گئی تو وہ باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک عجیب نظارہ تھا۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی اور اس کے سامنے ایک پراسرار محل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس محل کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک ملکہ بڑے سے تخت پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے سامنے ایک نوجوان سر جھکائے کھڑا تھا۔ شہزادی اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس نوجوان کی پیٹھ پر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ وہ نوجوان شدید تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر چیخ نہیں رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سب کچھ دیکھتی رہی، مگر اس سے رہا نہ گیا اور وہ لپک کر آگے بڑھی اور ملکہ کے تخت کے قریب جا کر بولی، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ملکہ نے شہزادی گل جان کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھا اور بولی، اے لڑکی، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ شہزادی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ ملکہ بولی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اس نے ہمسایہ ملک کے شہزادے سے مقابلہ کیا تھا اور ہار گیا تھا۔ اب جب تک اس سے مقابلہ جیت نہیں جاتا، اسے روزانہ سزا ملے گی۔ شہزادی گل جان یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی اور کسی نے روکنے کی کوشش نہ کی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلی تھی کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے کچھ پاگل ایک لڑکی کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تو وہ سب پاگل زور زور سے ہنسنے لگے اور بولے، یہ ہمارا طلسمی ہار دے دو تو ہم اسے پھانسی نہیں دیں گے۔ مگر وہ ہار کہاں ہے؟ شہزادی گل جان نے کہا تو ان میں سے ایک بولا، وہ کوکاف کا جن لے گیا ہے، میں تمہیں وہ ہار لا دوں گی، تم مجھے کچھ مہلت دو۔ شہزادی گل جان نے کہا تو سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، وہ ہے کوکاف، جاؤ ہمارا طلسمی ہار لا دو۔ شہزادی گل جان نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ مگر جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی ختم ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں اور کیسے جائے، کیونکہ نیچے بہت گہرائی تھی اور آسمان پر کچھ نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اسے اپنے قریب سے بہت جانوروں کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے دائیں طرف چل پڑی۔ کئی روز کی مسافت کے بعد وہ کوکاف کی سرحد پر پہنچی تو اچانک ایک مینا اڑتی ہوئی آئی اور گل جان کے کندھے پر بیٹھ کر کہنے لگی، آپ ایک نیک کام کے لیے یہاں آئی ہیں، اس لیے آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں جو آئندہ آپ کے لیے کام آئے گا۔ شہزادی گل جان نے اس مینا کو پیار کیا اور پوچھا، کون سا تحفہ ہے؟ ابھی اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ ایک بہت بڑی شال شہزادی گل جان کے ارد گرد لپیٹ گئی۔ مینا بولی، یہ وہ شال ہے، جب یہ آپ اوڑھیں گی تو کسی کو نظر نہیں آئیں گی اور نہ ہی کوئی جادو آپ پر اثر کرے گا۔ مینا یہ کہہ کر اڑ گئی اور گل جان آگے بڑھ گئی۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کوکاف میں داخل ہوئی تو وہاں کی دنیا ہی انوکھی تھی، مگر وہ اس جن کو تلاش کر رہی تھی جس کے پاس ہار تھا۔ آخر وہ اس جن کا ٹھکانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی
اور اس کے جیسے جیسے پاس ہوتی جا رہی تھی اسے فضا میں عجیب و غریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس بو سے مر جاتی، اس نے وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے مڑی اور کھلی فضا میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ دوبارہ اس کی سمت بڑھ گئی، مگر اس دفعہ اس نے اپنی ناک پر چادر کا ایک حصہ رکھ لیا تھا۔ اب جب وہ واپس پہنچی تو اسے بو محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس جن کے پاس کھڑی تھی اور اس کو مارنے اور ہار حاصل کرنے کی طریقے سوچ رہی تھی۔ اچانک جن اٹھا اور ایک سمت کو بھاگ گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئی، اس نے اپنا وقت ضائع کیے بغیر غار کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئی، اسے غار کے اندر ایک بہت بڑا موتی نظر آیا اور وہ زیادہ قریب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس پر لکھا تھا، اس جن کی جان اس موتی میں ہے۔ شہزادی آگے بڑھی اور موتی کا جائزہ لینے لگی۔ اسے اس میں سے ہار نظر آیا تو وہ سمجھ گئی کہ اگر وہ اس موتی کو توڑ دے گی تو اسے سب کچھ مل جائے گا۔ جن کچھ دیر وہاں بیٹھا موتی کو دیکھ رہا تھا، آخر وہ غار سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر آیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا، مگر غار کے اندر موتی کی وجہ سے روشنی تھی۔ اس نے یہ موتی توڑنے کا فیصلہ کیا اور غار کے اندر سے ایک بھاری پتھر لے کر اس پہ مارنا شروع کر دیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اچانک اسے مینا کی آواز سنائی دی، یہ موتی آگ میں جل کر ہی ٹوٹے گا۔ گل جان کے لیے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہاں آگ کیسے جلائے۔ وہ بھی اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس غار کے کونے میں آگ کا چھوٹا سا شعلہ نظر آیا۔ وہ فوراً شعلے کی طرف بڑھی اور قریب جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بونا وہ آگ اس کی طرف لے کر آ رہا تھا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی وہ شعلہ موتی پر ڈال دیا۔ جیسے وہ اس موتی پر گرا، ہر طرف عجیب طرح کی چیخو پکار شروع ہو گئی اور زمین ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ فضا میں اچھلتی ہوئی کئی میل دور جا گری۔ اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور ہار کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک اسے ہار فضا سے زمین کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے وہ ہار لیا اور پراسرار محل کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ محل کے مرکزی دروازے پر پہنچی تو پراسرار محل پر اسرار نہیں تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ وہ تیزی سے ملکہ کی طرف بڑھی اور اسے وہ ہار دیا۔ ملکہ ہار پا کر بہت خوش ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی گل جان کچھ دن وہاں ان کی مہمان رہی اور پھر اپنے ملک کی طرف چل پڑی۔ تو یہ تھی آج ہمارے پراسرار محل کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح ایک اور نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔